बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नया गवर्नमेंट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आने वाले 2 दिन इंतहाई अहम हो गए हैं और ये पाकिस्तान की सियासी या अदालती दोनों, बल्कि दोनों ही तरीक़ों के बीच एक ख़ास अहमियत इख्तियार कर गए हैं। और ये मामला क्या है, इसके ऊपर मैं आपके साथ बात करता हूँ। लेकिन मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि चौधरी परवेज़ लाई खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा भरा नहीं लग सीन जड़ा है वो भाई ने जड़ा ना वो पीटी में जाके 95 का घाटा कर बैठे ने। वो जड़ा सौदा उन्होंने बहुत महंगा पै रहा है, क्योंकि उनके दस्ते रास्त मोहम्मद खां भट्टी, जिनको वो चौधरी मोहन सलाई जो कि उनके साहबजादे हैं, उनसे भी ज़्यादा अहमियत दिया करते थे, वो पायनी को और केस गिरफ्तार हो गए। ठेकिया का केस है कि गुजरावाला में उन्होंने ठेके दिए और बगैर टेंडर के दिए और रिश्वत लैके दिते, भाई ने बहुत सारे पैसे भी बरामद कराते ने। ये मोहम्मद खां भट्टी साहब एक्चुअली जो है ना वो सिर्फ एक क्या कहते हैं मुर्गा है, ठीक है। असल में तो परवेज़ लाई है, और परवेज़ लाई साहब को तब तक आप उनकी गिची जो है ना दबोच के रख सकते हैं जब तक आपने मोहम्मद खां भट्टी को पकड़ा हुआ है। जैसे ही आपने मोहम्मद खां भट्टी को छोड़ा, परवेज़ लाई दी तुसी भाई ने खुलनियां वेखना जरा। इसलिए मोहम्मद खां भट्टी साहब की अभी जान नहीं छूट रही और अभी नहीं छूटेगी, क्योंकि परवेज़ लाई साहब जो है ना वो उनको बचा के रखा हुआ है कि टाइम सिर आके ना इमरान खान किसी पास नवेड़ लेंगे तो परवेज़ लाई साहब उनके लिए इस्तेमाल किया जाएगा। कोई मैंने सुना है कि कुछ परवेज़ लाई के थ्रू इमरान खान को कोई थोड़ा जा समझाने की कोशिश की जाती है काका, या डराने की कह लो कि एडा उतलियां उड़ारियां ना मार, मतलब हालात तेरे एडे अच्छे नहीं है। तो इसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि सियासत में आप बहुत सारी चीज़ों को यानी एक वक्त में इस्तेमाल कर रहे होते हैं और बहुत सारी चालें चली जा रही होती हैं। बहरहाल मोहम्मद खां भट्टी साहब जो हैं वो फिलहाल एक और केस में गिरफ्तार हो गए हैं। मैं आपसे अर्ज़ करूं कि आज की जितनी समाअत थी उसमें जो हुकूमत है उसके नज़दीक चीज़ें जो कर सकती है अदालत, उन्होंने अपना काम कर दिया है और अदालत खुल के सामने आ गई इमरान खान की फेवर में। हुकूमती लोग जो हैं वो इस 3 रुकनी बेंच को अपने खिलाफ एक पूरा महाज समझ रहे हैं और वो ये समझ रहे हैं कि इमरान खान जो है ना पीछे बह गया, हुण इमरान खान की लड़ाई तीन जज लड़नगे। ये एक खतरनाक बात है, लेकिन वो बहरहाल इसी तरह से इस चीज़ को ले रहे हैं। अच्छा, अब इसमें 2-3 नकात हैं जिसका अभी तक जवाब सेटिस्फैक्ट्री किसी भी साइड से नहीं आ सका। एक तो ये कि वो जो जस्टिस काजी फाइज साहब वाला फैसला है उसके बावजूद आज समाअत हुई है, तो क्या वो तौहीन अदालत है या नहीं है। मैंने इस सिलसिले में 1-2 आईनी माहिरीन से बात की तो उन्होंने कहा जी कि वो बाकायदा तौर पर तौहीन अदालत ही है, लेकिन अब वो कब इस वाले से एक्टिव हो सकते हैं, कब नोटिस कौन इशू करेगा, क्या सिलसिला होगा, ये मामला अभी थोड़ा सा पेचीदा है। लेकिन इन्होंने 3 जजों के खिलाफ एक्ट जो है ना बाकायदा काम हो सकता है। माजी की एक मिसाल जो मैंने पहले दी आपको कल, वही मिसाल जो है उन साहब ने मुझे दी कि आप 3 नवंबर वाला केस याद कर लें। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने कह दिया था कि जनाब कोई जना भी हल्फ नहीं लेगा पीसीओ के तहत, और ये ऑर्डर दे दिया गया था कि आइन को मुअत्तल नहीं किया जाएगा, हल्फ नहीं लिया जाएगा, लेकिन ये सारा कुछ कर दिया गया। तो फिर उसके बाद जज जो हैं उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई हुई थी। सारे ने हाथ जोड़ के माफ़ी मांग के नक न लकीरां कट के जान छुड़ानी पई सी। ये ऑलरेडी एक मिसाल मौजूद है, एक बात। दूसरी बात यह है कि 4-3 का फैसला जो है वो कहते हैं कि जी मौजूद है, आप उससे इधर उधर नहीं हट सकते। और कई बार जस्टिस मंदो खेल साहब जो थे उन्होंने कहा कि जनाब वो मंगवाएं, उस दिन का उस पर जजों के साइन ही नहीं है। ये किस तरह से कह सकते हैं आपकी जनाब ये 3-2 का फैसला है, 4-3 का फैसला है। अच्छा, अब ये 2 बड़े एक लीगल पॉइंट है जिनके ऊपर बड़ी बहस और तमहीस जारी है। लेकिन मैं आपसे अर्ज करूं कि इन लीगल पॉइंट से हटके अगर मैं देखूं तो आज जो बेंच था उसमें बाकायदा तौर पर ये बात सामने आ रही थी कि वो एक पॉलिटिकल एंटिटी के तौर पर बात कर रहे हैं, यानी वो मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। जजादा की काम है भाई मुज़ाकरात। भाई आप कौन है, आप किस तरह से इमरान खान को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? आपका क्रश हो सकता हो, मतलब जैसे जनरल बाजवा ने कहा था, ठीक है, बहुत सारों का क्रश हो सकता हो, लेकिन भाई नो क्रश परले पास होएगा, अदालत में बैठ के नहीं हो सकता। और अदालत जो है उसको फैसला आइन के तहत करना है, पंचायत के तहत नहीं करना। अब उन्होंने ये कहा आज कि जनाब अगर आप मुज़ाकरात करें तो कुछ दिनों के लिए हम वक्फा दे सकते हैं समाअत में,
وہ بندہ پوچھے بھائی تسی مطلب کس طرح آئینی طور پہ آپ وقفہ کیسے دے سکتے ہیں مجھے بتائیں, یا کس طریقے سے آپ یہ بات آئینی طور پہ کر بھی کیسے سکتے ہیں؟ یہ تو پولیٹیکل معاملہ ہے, پولیٹیکل معاملے میں آپ کیسے انٹر ہو سکتے ہیں؟ اچھا اب یہ تو سارا ایک سین ہے جو کہ اس کی طرف سے عدالت کی طرف سے سامنے آیا. اب جو حکومتی سائیڈ ہے سر, ان کے پاس اب کھیلنے کا ٹائم آ گیا 2-3 دن, یعنی وہ آج کی رات ہے, وہ کل کا دن ہے, وہ پرسوں کی پھر کل کی رات ہے, اور پھر پرسوں کا دن ہے, اور پھر پرسوں کی رات ہے. ٹھیک ہے, تو یہ 2 راتیں 3 دن کی جڑی کہانی ہے پائے نا, یہ ہو گئی ہے لمبی, اور بہت ساری چیزیں ایسی مارکیٹ میں آ سکتی ہیں. مطلب رمل شاہ والی ویڈیو بھی آ سکتی. ٹھیک ہے, سنا یہ ہے کہ کچھ آڈیوز, کچھ ویڈیوز, کچھ ایسی چیزیں جو معزز ترین حضرات, خاتون و حضرات ہیں, ان کی بھی مارکیٹ میں آ سکتی ہیں, اور چیزوں کا رخ تبدیل ہو سکتا ہے. یہ بھی سنا ہے کہ کوئی ریفرنسز نئے آ سکتے ہیں, اور بات جو ہے وہ آگے جا سکتی ہے. لیکن حکومت جو ہے وہ بڑی محتاط, آپ کو پتا چاچو پائن بہت محتاط کریکٹر ہے, وہ باقاعدہ طور پر کیا کہتے ہیں پھونک پھونک کر قدم اٹھانے والے آدمی ہیں, بلکہ نال سونگدا بھی میں حساب لایا, بہت زیادہ سوچ سمجھ کے وہ کوئی بھی قدم اٹھاتے ہیں. لہٰذا انہوں نے ایک اجلاس جو ہے ہفتے کے روز بلا لیا ہے حکومتی اتحادیوں کا, اور وہ جو اجلاس ہے وہ اس میں کاؤنٹر اسٹریٹجی طے کی جائے گی. اب یہ بات ذہن میں رکھیے گا, جو میں آپ کو جو اینگل بتانا چاہ رہا ہوں وہ ایکچولی یہ ہے کہ عمران خان تے پائن بیٹھا ہے زمان پارک میں, اور وہاں پر بیٹھ کر وہ سازش کر رہا ہوگا, کوئی موکل چھڈے ہون گے, کوئی پنکی پیر نو کہہ رہے ہوگا کہ اتنے کالا رنگ پا کے وے, کوئی لال رنگ پا کے وے, جو بھی وہ کر رہا ہوگا وہ ایک الگ بات ہے. لیکن ان کی طرف سے جو اس وقت فرنٹ پہ آگے ہیں وہ یہ 3 جج صاحب ہیں, جن میں چیف جسٹس آف پاکستان بھی شامل ہے. حکومت نے ان کے خلاف, یعنی ان کے مقابلے پہ اپنی اسٹریٹجی بنانی ہے. عمران خان تے پائن ان پیچھے رہ گیا. عمران خان تو فی الحال کھیل ہی نہیں گا. ابھی جو کھیل ہو رہا ہے, ابھی جو بساط بچھی ہوئی ہے, اس میں یہ 3 جج صاحبان ہیں اور ادھر سے حکومت ہے. لہٰذا انہوں نے اب اس حکومت جو سپریم کورٹ کا یہ 3 رکنی بینچ ہے, اس کے مقابلے میں اپنا لائے عمل وضع کرنا ہے, اور اس کے لیے انہوں نے اجلاس طلب کر لیا ہے. یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ حکومت وقت اور جو اس وقت عدالت وقت ہے, اگرچہ اس کے اوپر بہت سارے سوال ہیں, بہت سارے کویسچنز ہیں, اس کی لیگیلٹی کے اوپر, اس کی یہ بینچ بن جانے کے اوپر, اس کے یعنی یہ کیس سننے کے اوپر. ویسے ادروائز مثلا اعجاز الاحسن صاحب ہیں, میں ایک بات کرنے لگوں, وہ پائن پہلے نکل گئے سن اس 7 رکنی بینچ دے وچوں کہ ٹھیک ہے جی میں نہیں بہندا, کیونکہ جو ہے میں نے ہی لکھ کے بھیجا تھا, تو بات ٹھیک ہے میں نہیں بیٹھتا. اب جب اسی کیس کی کنٹینیوٹی آگے چلی ہے تو وہ پھر بینچ آ کے بیٹھ گئے نے, تو سوال تو اٹھتا ہے نا سر کہ یہ پہلے نکل گئے سن, ہوں دوبارہ کیویں شامل ہو سکتے ہیں؟ تو چیزیں جو ہیں وہ کافی ساری کویسچن مارکس ہیں. اب حکومت اس کے مقابلے پہ کس طرح سے ایکٹ کرے گی, وہ سر کل اجلاس ہے, اور یہ ایک قسم کی محاذرہ ہی سر کھلی, اور محاذرہ ہی کس کے ساتھ ہے؟ عدالت عظمیٰ کے ساتھ. یہ وہ آج سے 25 سال پرانا جو کیس ہے نومبر 1997 والا, میرا خیال ہے کہ گل اس پاسے چلے گی, سجاد علی شاہ والے پاسے. لیکن بات یہ ہے کہ اگر چیزیں آئین اور قانون کے مطابق چلیں تو بہتری کی طرف جا سکتی ہیں, لیکن یہاں پر حالات جو ہیں وہ آئین اور قانون کے مطابق چلتے دکھائی نہیں دے رہے, مجھے سمجھ نہیں آ رہے کہ وہ اس طرف جا رہے ہیں. بہرحال اگلے 2 دن ہیں, بتانے والے بہت کچھ بتا رہے ہیں. میں بڑا محتاط آدمی ہوں, کیونکہ میری نظر میں چیزوں کو سنی سنائی باتوں کو آگے کر دینا مناسب نہیں ہوتا, بلکہ جب تک آپ کے پاس کوئی ٹھوس چیزیں نہ آئیں, ایسے یعنی شواہد نہ سامنے آ جائیں کہ واقعی انج ہون جا رہا ہے, تب تک اس طرح کی بات نہیں کی جانی چاہیے. لیکن آڈیوز اور ویڈیوز کا تذکرہ ہے, حکومت کے پاس 2 دن اور 3 راتیں ہیں, اور وہ اس میں بہت کچھ کر سکتی ہے, کیونکہ سارے جو پاور کوریڈورز ہیں نا وہ سارے کے سارے شہباز شریف دے نال نے اسلے. اے گل بالکل ننگی چٹی ہے. دوجے پاسے جڑے اصحاب نے وہ جج ضرور ہیں, لیکن ان کے پاس وہ والا اس وقت کیا کہتے ہیں سیاسی اخلاقی وہ قد کاٹ یا وہ طاقت نہیں ہے, مطلب مورل طاقت فی الحال نہیں ہے. لیگل تو ان کے پاس بہت ساری ہیں, مورل جو ہے نا طاقت وہ نہیں ہے. اور جمہوریت کے اندر مورل پاور جو ہونا ہے وہ سب سے اہم ہوتی ہے.
یہ باقی جو پاورز ہوتی ہیں وہ تو اپنی جگہ پہ ہوتی ہیں، یہ پاور سب سے زیادہ اہم ہوتی ہے، وہ نہیں ہے ان کے پاس۔ اگرچہ جو پی ٹی اے کا سوشل میڈیا سیل ہے انہوں نے کام چکے ہے فل ٹائم، آپ ٹرک دی تصویر لا کے دیکھو، لیکن اس سے ٹائم تہاڈے خلاف ایڈی جڑی نا وہ مطلب فتوے اور پتہ نہیں کیڑی شاید تہاڈے خلاف سٹنا شروع کر دیں گے، لیکن اس کے باوجود گل بڑھتی نہیں پئی، کیونکہ ان کے پاس سبسٹنس نہیں ہے، جان نہیں ہے ان کی بات کے اندر، اس لیے چیزیں جو ہیں وہ ان کے ہاتھ سے بہت تیزی کے ساتھ نکلتی چلی جا رہی۔ اچھا یہ وہ سائیڈ ہے جو حکومت کی سطح پہ ہو۔ اچھا میں آپ سے عرض کروں کہ جو مشوانی صاحب ہیں وہ آ تو گئے ہیں، ابھی جب میں آپ سے ولاگ کر رہا ہوں، یعنی ولاگ شروع ہونے سے پہلے میں نے چیک کیا تو مشوانی صاحب جو ہیں وہ ابھی تک تو عمران خان سے ملنے کے لیے نہیں گئے تھے، ٹھیک ہے، جائیں گے ویسے وہ، لیکن حیت کرنیسن پہنچے اور وہ انہوں نے تاثر یہ دیا ہوا کہ جیسے وہ کہیں اسی جگہ پر اسیر تھے، کدے اسیر سن بتایا نہیں ہے، تاثر یہ دیا کہ جس طرح وہ وڈے گھر لے چکے لے گئے سن، حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ وڈے گھر لے کے جانا تو پھر بندہ واپس آ کے انج نہیں کہتا کہ میں واپس آ گیا، وہ کہتا ہے کہ میں شمالی علاقہ جات کی سیر پہ گیا تھا تو واپس آ گیا، ٹھیک ہے، جو ان کے دور میں ہوتا تھا وہ بھی وہی اب یہ کہتے ہیں، ان کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہوا ہوتا، ایسی چونکہ بات کوئی نہیں کی، لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اے بھائی جڑے نا غلط تاثر دے رہے۔ یہ بھی میں آپ سے عرض کروں کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے آج ایک ٹویٹ کیا ہے، اور اس ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمت دیتا ہے اور یہ ہمت سچائی سے آتی ہے۔ اس کے نیچے جس ٹویٹ کو انہوں نے کوٹ کر کے ٹویٹ کیا ہوا ہے نا، اس میں بہت سارے لوگوں کے نام لکھے ہیں، مثلا عمران خان، فواد چودھری، یہ جو ہیں اپنا اعظم سواتی، شہباز گل، وہ جمیل فروخی، کافی ساروں کے نام لکھے ہیں کہ سارے ایک کی دو دن جو ہو پائے، ٹھیک ہے، سب کی آواز بر آ گئی، سب کی آنکھوں میں پانی آ گیا، تو اے بڈھی جڑی ہے مریم نواز کتنے میں سال ڈیڑھ سال ہی اندر رہی ہیں، ایک دفعہ نہیں روئی، ایک دفعہ اس کی آنکھ سے آنسو نہیں آیا۔ ہم نے خود کور کیا ہے مریم نواز کو، اور وہ آیا کرتی تھیں ادھر احتساب عدالت کے اندر، بڑی گرمی، بڑا حبس، جان کے بتی بند کرتے نہیں، کورٹ روم جڑا ہوندا سی وہ انج لگدا سی جسے کوئی غار بن گئی ہے، رش ہوندا سی بے تحاشا، لیکن اس کے باوجود وہ خاتون جو ہے وہ ایک دفعہ نہیں روئی، اس کی آنکھ سے آنسو نہیں نکلا۔ نواز شریف نے دھکے مارے، اس کی آنکھ چوں آنسو نہیں نکلیا، یہ شہباز شریف کو دھکے مارے، اس کی آنکھ سے آنسو نہیں نکلا۔ میں آپ سے عرض کروں کہ یہ سارا کچھ برداشت کیا، چلو میاں صاحب تو چھوٹے میاں سے تو مرد نا، یہ تو خاتون ہو کے اس طرح آئرن لیڈی کی طرح کھڑی رہی ہے، تو ادھر دیکھو ذرا بھائی جن جنے ہوں بڑی گلاں کرتے سن نا، وہ سارے دے حال کی نے۔ یہ پاکستان کی سیاست اس وقت چل رہی ہے، حالات سنجیدہ ضرور، اور جو عدالت ہے اور حکومت ہے اے بالکل آمنے سامنے والا سین ہے۔ اللہ خیر کرے پاکستان کی بھی اور پاکستان کے اداروں کی بھی۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا جو کیا کہتے ہیں ایک قدم پیچھے ہٹنا چاہیے سب کو، اور آئینی پوزیشن پہ آنا چاہیے۔ آئین ہی تمام مسائل کا حل ہے، عدالت سیاست نہ کرے اور حکومت جو ہے وہ سیدھا آئین دی گل کرے تو چیزیں ٹھیک ہو جانی ہیں۔ اگر یہ کام نہیں کریں گے تو کرائسس پائن سامنے ہے، کیٹو جنہ کرائسس پہ آ جائے، مجھے کم از کم ایسے ہی لگ رہا ہے۔ آپ کو پتہ نہیں کیسا لگ رہا ہے، جیسا بھی لگ رہا ہے لکھیے گا ضرور، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے اگلے ولاگ میں۔